بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فعل امر مؤکد کا بیان، یہ قواعد الصرف حصہ اول جو کہ دعوت اسلامی والی کتاب ہے، اس میں فعل امر مؤکد کا بیان چل رہا ہے۔ فعل امر مؤکد کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں مصنف۔ فعل امر مؤکد وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا تاکید کے ساتھ مطالبہ کیا جائے، جیسے لیضربن، لیضربن، چاہیے کہ وہ ضرور ماریں۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ فعل امر مؤکد کسے بولتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں، یعنی آئندہ زمانہ جو ہے اس میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ تو کیا جائے لیکن تاکید کے ساتھ کیا جائے، زور لگا کر کے کیا جائے، تو یہ ہوتا ہے فعل امر مؤکد۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فعل امر معروف و مجہول کے آخر میں نون تاکید داخل کرنے سے بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو جو ہے فعل امر مؤکد بنانا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، امر معروف و مجہول جو ہے اس کے آخر میں صرف آپ نون تاکید کو ایڈ کر دیجئے، یہ بن جائے گا فعل امر مؤکد۔ جیسے لیفعل سے لیفعلن، لیفعلن۔ فعل امر مؤکد کی گردان، پہلے فعل امر معروف بنون تاکید ثقیلہ کی گردان کریں گے، پھر فعل امر مجہول بنون تاکید ثقیلہ کی گردان کریں گے، پھر فعل امر معروف بنون خفیفہ کی گردان کریں گے، پھر فعل امر مجہول بنون خفیفہ کی گردان کریں گے۔ تو آئیے فعل امر معروف بنون تاکید ثقیلہ کی گردان پڑھتے ہیں۔ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، افعلن، افعلان، افعلن، افعلن، افعلان، افعلنان، لافعلن، لنفعلن۔ اب آئیے فعل امر مجہول بنون تاکید ثقیلہ کی گردان پڑھتے ہیں، تو ہوگی وہ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لافعلن، لنفعلن۔ اب آئیے فعل امر معروف بنون خفیفہ کی گردان پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس میں تثنیہ کے 4 صیغے نہیں آتے، ایسے ہی جمع مؤنث غائب و حاضر کے 2 صیغے نہیں آتے، یعنی 6 صیغے اس میں نہیں آتے ہیں، 8 صیغے اس میں نہیں آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7 8۔ لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، افعلن، 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 لافعلن، لنفعلن۔ اس کے بعد فعل امر مجہول بنون خفیفہ کی گردان یوں ہوگی، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لافعلن، لنفعلن۔ اب آئیے اس کے بعد تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہمارا ہے، درج ذیل فعل امر کے صیغے سے فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ تو ہمیں جو کچھ صیغے دیے جا رہے ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گردان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیعدل، پھر اس کے بعد ہے انصح، اس کے بعد ہے لیشہد۔ تو ہم گردان جو ہے اس طریقے سے کریں گے، لیعدل کی گردان صرف امر غائب متکلم معروف کی کریں گے، اور انصح سے فعل امر حاضر معروف کی کر دیں گے، اور لیشہد سے پورے فعل امر مجہول کی گردان کریں گے۔ تو گردان یوں ہوگی، لیعدلن، لیعدلان، لیعدلن، لتعدلن، لتعدلان، لیعدلنان، لیعدلنان، لیعدلن، لنعدلن۔ تو یہ تو ہم نے ثقیلہ کی گردان کر لی۔ اب خفیفہ کی گردان یوں ہوگی، لیعدلن، لیعدلن، لتعدلن، لیعدلن، لنعدلن۔ یعنی ہم نے امر حاضر معروف کے صیغوں کو چھوڑ دیا ہے تمام میں۔ اب آئیے انصح سے گردان کرتے ہیں، تو صرف امر حاضر معروف کی ہی امر حاضر معروف مؤکد کی ہی گردان کریں گے، باقی صیغوں کو یعنی امر غائب متکلم معروف کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہوگی انصحن، انصحان، انصحن، انصحن، انصحان، انصحنان۔ اور خفیفہ کی گردان کریں گے تو یوں ہوگی، انصحن، 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 بس۔ اب اس کے بعد لیشہد سے جو ہے مجہول کی گردان کرتے ہیں، تو یوں ہوگی، لیشہدن، لیشہدان، لیشہدن، لتشہدن، لتشہدان، لیشہدنان، لتشہدن، لتشہدان، لتشہدن، لتشہدن، لتشہدان، لتشہدنان، لاشہدن، لنشہدن۔ اب جو ہے خفیفہ گردان کریں گے تو یوں ہوگی، لیشہدن، لیشہدن، لتشہدن،
لتشہدن 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 لاشہدن لنشہدن۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 حل ہو چکا ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہمارا ہے درج ذیل فعل امر کے صیغے سے فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بنائیں اور فعل امر مؤکد کے صیغے کو فعل امر کے صیغے میں تبدیل کریں۔ تو یہاں پر بڑا آسان کرنا ہے، یعنی جو فعل امر کے ہمارے پاس صیغے ہیں ان کو بنون تاکید فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ بنون تاکید خفیفہ میں تبدیل کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس فعل امر مؤکد کے صیغے ہیں ان کو ہمیں جو ہے فعل امر میں تبدیل کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے فعل ہے لیخدم، اس سے بنون تاکید ثقیلہ بنے گا لیخدمن، کیا بنے گا؟ لیخدمن بن جائے گا، اور بنون تاکید خفیفہ بنے گا لیخدمن، کیا بنے گا؟ لیخدمن۔ آگے ہمارے پاس جو ہے فعل ہے اقرعنا، اس سے بنے گا بنون تاکید ثقیلہ اقرعنانی، اقرعنانی، اور یہ چونکہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس وجہ سے جو ہے بنون تاکید خفیفہ نہیں بنے گا، کیونکہ بنون تاکید خفیفہ اس صیغے سے نہیں آتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس فعل امر مؤکد جو ہے پہلا فعل ہے لنصرخن، اس سے بنے گا لنصرخ، فعل امر کیا بنے گا؟ لنصرخ، لنصرخن سے بنے گا لنصرخ، اور لتحلقن سے بنے گا لتحلق، لتحلقن سے بنے گا لتحلق۔ یہ ہمارا سوال نمبر 2 حل ہو گیا ہے۔ یہاں پر ٹائپنگ کی مسٹیک ہو گئی ہے اور سوال نمبر 3 لکھ دیا ہے، 4 لکھ دیا ہے، حالانکہ سوال نمبر جو ہے 3 ہونا چاہیے۔ تو سوال نمبر 3 ہمارا ہے درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی پہچان کر کے صیغہ بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں جیسے کہ لیرفدن طلبوہ، تو پہلے ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ ان میں جو ہے فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے یا خفیفہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا صیغہ بیان کر دینا ہے کہ کون سے صیغے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے لیرفدن طلبوہ، اس کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ ضرور ضرور اس کی طلب کو رد کر دیا جائے، یا ضرور ضرور اس کی طلب کا انکار کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ ابھی فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے، خفیفہ ہے، تو یہ خفیفہ ہے، کیونکہ لیرفدن جو ہے نون ساکن آ رہا ہے، اور نون ساکن نون خفیفہ کہتے ہیں۔ یہ صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب فعل امر مؤکد مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر مؤکد مجہول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے لیطرقان الباب عند الدخول الى البیت، اس کا ترجمہ ہے چاہیے کہ وہ ضرور ضرور گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ کھٹکھٹائیں، چاہیے کہ وہ دونوں، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ دونوں ضرور ضرور گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے، اور یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مذکر غائب فعل امر مؤکد معروف ہے، تثنیہ مذکر غائب فعل امر مؤکد معروف ہے۔ یہ ہمارا جو ہے آگے ہمارے پاس جملے دیے ہیں عربی لیلحسن، وہی سوال نمبر 3 کے لیلحسن الاناء عند الانتہاء من الطعام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ برتن کو ضرور ضرور کھانے سے فارغ ہو کر چاٹا جائے، ضرور ضرور چاہیے کہ ضرور ضرور برتن کو کھانے سے فارغ ہو کر چاٹا جائے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس نون تاکید ہے فعل امر مؤکد بنون تاکید جو ہے یہ ثقیلہ والا ہے، یعنی فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے، تو یہاں پر لکھ دینا ہے ہمیں ثقیلہ کر کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے لأدخلن فی الصف مبکرا، لأدخلن فی الصف مبکرا، اس کا ترجمہ ہے چاہیے کہ میں صبح سویرے ضرور ضرور کلاس میں داخل ہوں، چاہیے کہ میں صبح سویرے ضرور ضرور کلاس میں داخل ہوں، یہ بنون تاکید ثقیلہ ہے، اور یہ واحد متکلم فعل امر مؤکد معروف کا صیغہ ہے، واحد متکلم فعل امر معروف کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے اطبخن الطعام باسلوب مبتکر، تو اس کا ترجمہ ہے ضرور ضرور تم سب کو نئے طریقے سے کھانا بناؤ، یوں کہو ضرور ضرور تم سب نئے طریقے سے کھانا بناؤ، یعنی حکم دیں گے ضرور ضرور تم سب نئے طریقے سے کھانا بناؤ، یہ بنون تاکید خفیفہ ہے، اور صیغہ جو ہے جمع مذکر حاضر فعل امر مؤکد معروف ہے،
یہ جمع مذکر حاضر فعل امر مؤکد معروف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہمارا 4 ہونا چاہیے، 5 مسٹیک سے لکھ گیا ہے۔ تو درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ مصادر دیے ہیں، صیغوں کو دیکھتے ہوئے ان کا فعل بنانا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس مصدر ہے لعقن، اس سے ہمیں بنانا ہے صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف مؤکد بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، دونوں بنانے ہیں۔ تو یہ بنے گا العقن 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 العقن، یہ بن جائے گا۔ اور یہ لعقن جو ہے سمع یسمع سے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مصدر ہے جرسن، اس سے ہمیں صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف مؤکد بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بنانا ہے، جو کہ بنے گا ارجسن اجرسن 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 اجرسن، یہ ضربہ یضربو سے ہے۔ اس کے بعد مسحن، مصدر سے ہمیں بنانا ہے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل امر غائب مجہول مؤکد بنون تاکید ثقیلہ بنانا ہے، جو کہ بن جائے گا ہمارا لیمسحنانی، کیونکہ اس سے خفیفہ آ نہیں سکتا تو اس سے صرف جو ہے ثقیلہ بنے گا لیمسحنانی، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب، صیغہ جمع مؤنث غائب بنانا ہے۔ ہاں، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، چونکہ لیمسحنانی تو اس سے جو ہے خفیفہ نہیں آتا ہے، اس سے صرف ثقیلہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا بھی بنون تاکید ثقیلہ بنائیے۔ یہاں پر دیکھ خفیفہ بھی بتایا ثقیلہ بھی بتایا، کیونکہ ان دونوں سے ثقیلہ اور خفیفہ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر اور صیغہ جمع مذکر حاضر آ سکتے ہیں، لیکن صیغہ جمع مؤنث غائب سے صرف اور صرف نون تاکید ثقیلہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کسبن، مصدر ہے، اس سے ہمیں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف مجہول مؤکد بنون تاکید ثقیلہ بنانا ہے، تو یہ بن جائے گا لتکسبانی لتکسبانی بن جائے گا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، جو کہ ٹائپنگ کی مسٹیک سے 6 لکھ گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں پر کچھ اردو جملے دیے جا رہے ہیں، ان کا پہلے بتانا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، پھر وہ فعل تیار کرنا ہے، جیسا کہ ربحن مصدر وغیرہ سے ہمیں فعل تیار کرنا ہے۔ تو آئیے بناتے ہیں اسے۔ تو سب سے پہلے بنانا ہے، چاہیے کہ ضرور نفع اٹھائیں ہم سب عورتیں، یہ ربحن مصدر سے بنانا ہے، جو کہ بنے گا صیغہ جو ہے یہ جمع متکلم فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ معروف ہے، جمع متکلم فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ معروف ہے، اور یہ بن کے تیار ہوگا لنربحن لنربحن لنربحن، کیونکہ سمع یسمع سے ہے، اس لیے لنربحن بنے گا، یعنی با پر فتح آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اردو جملہ ہے، چاہیے کہ ضرور منسوخ کیے جائیں ہم سب، تو یہ صیغہ جو ہے جمع متکلم فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ مجہول ہے، جمع متکلم فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ مجہول ہے، اور یہ بن کر کے تیار ہوگا، یہ اس طریقے سے بن کر کے تیار ہوگا لنسختن یہ بنے گا لننسخن بن جائے گا۔ آگے ہے چاہیے کہ ضرور اکھیڑے تو ایک مرد، چاہیے کہ ضرور اکھیڑے تو ایک مرد، یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے۔ یہ کیا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر فعل امر مؤکد بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے، اور اس سے ہمارا صیغہ بن کے تیار ہوگا، فعل بن کے تیار ہوگا اقلعنا اقلعنا۔ اب ہمارا سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل شعر میں فعل امر مؤکد کی پہچان کر کے صیغہ اور ترجمہ بیان کریں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک شعر دیا جا رہا ہے، اس میں پہچاننا ہے کہ فعل امر مؤکد کون سا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کا صیغہ بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے شعر ہے ہمارے پاس، وَلَلْحِلْمُ خَيْرٌ فَاعْلَمَنَّ مَغَبَّةً مِنَ الْجَهْلِ إِلَّا أَن تَشْرِسَنَّ مِنَ الظُّلْمِ۔ تو یہاں پر جو فَاعْلَمَنَّ جو لفظیہ دیا گیا ہے یہی فعل امر مؤکد ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو الف ہے وہ ساکن ہو گیا ہے فا کی وجہ سے، تو یہ ہوگا اعلمن، اصل میں ہے اعلمن۔ اس کا ترجمہ ہے کہ چاہیے کہ ضرور اکھیڑے تو ایک مرد، چاہیے کہ ضرور اکھیڑے تو ایک مرد، یہ صیغہ واحد مذکر
حاضر فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ معروف ہے۔ یہ واحد مذکر حاضر فعل امر مؤکد بنون ثقیلہ معروف ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔